اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی عبس تیوری چڑھائی و اور تولی منہ موڑ لیا عبسہ کے معنی اس نے تیوری چڑھائی وہ تو شروع ہوا اس نے منہ بنایا عبسہ اور عبوس سے بمانے تر شروع ہونے اور تیوری چڑھانے کے ہیں پاس کا ٹینس ہے سنگولر ہے میسکولن ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے اس ایک مرد نے تیوری چڑھائی تولا کے معنی اس نے منہ موڑا اس نے پیٹھ پھیر دی اس نے اٹھایا وہ متولی ہوا وہ پھر گیا یہ بھی پاسٹ ٹینس میں ہے سنگولر ہے میسکولن ہے اور تھرڈ پرسن تو ترجمہ ہے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا جاءہ الاعمی ان کے جاء آیا جاءہ اس کے پاس آیا اعمی ایک نابینا اعمی کے معنی اندھا قرآن مجید میں جہاں نابینائی کی مذمت کی گئی وہاں چشم بصیرت ہی کے جاتے رہنے کے معنی میں ہے آیت شریف لیس علی الاعمی حرج اندھے پر کچھ تکلیف نہیں اور عبسہ و تولی ان جاءہ الاعمی تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا میں اعمی سے چشم ظاہر کا نابینا مراد ہے اور اعمی کے معنی ہے اس نے اندھا کر دیا جس کے معنی نابینا کر دینے کے ہیں یہ پاسٹ ٹینس ہے واحد مذکر تھرڈ پرسن یہاں اس سے مراد چشم بصیرت کا کھو دینا ہے جیسے کہ 26ویں پارے میں 7واں رکوع تو یہاں پر ہے 26ویں پارے میں 7ویں رکوع میں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اعمی کا مطلب یہاں پہ اندھا کر دیا تو یہاں پر کانوں کو بہرا کرنا اور اندھا کرنے سے مراد یعنی کہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو یا حق بات کو قبول نہیں کر پاتے تو ترجمہ ہوا اس کا کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا یا ان کے پاس ایک نابینا آیا اگر چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس پورے واقعے کی تفصیل ہم پڑھیں گے تو چونکہ یہاں پہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ان کے پاس ایک نابینا آیا وما یدریک لعلہ یزکی و اور ما کیا یدریک یدری ادراک کا تجھے یدری کا کیا ادراک خبر علم تجھے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر لعلہ لعل شاید ہو وہ کہ شاید وہ یزکا سنور جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر شاید وہ پاکی حاصل کر لیتا یا سنور جاتا یزکا کے معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا یا پاک ہو جاتا تو یہ بھی سنگولر ہے تھرڈ پرسن کے لیے میسکولن کے لیے اور پریزنٹ ٹینس مضارع او یا یذکرو نصیحت مانتا فتنفعہ اسے نفع پہنچاتا ذکرہ نصیحت کرنا پھر تنفع اسے نفع پہنچتا تو تنفع کے معنی وہ نفع دیتی ہے وہ نفع دے گی وہ کام آتی ہے وہ کام آئے گی وہ فائدہ دیتی ہے وہ فائدہ دے گی چونکہ مضارع ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی اور فیوچر ٹینس کے لیے بھی نفع سے جس کے معنی فائدہ دینے کے ہیں اور کام آنے کے ہیں تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے یا فیوچر ٹینس ہے اور سنگولر ہے مؤنث ہے فیمنن ہے اور تھرڈ پرسن تو یہاں پہ چونکہ نصیحت ذکر جو ہے وہ مؤنث ہے یہاں پہ اس لیے فتنفعہ تنفع پھر تنفع اس کو فائدہ پہنچاتی ہو اس شخص کو ذکرہ نصیحت کرنا ذکرہ نصیحت کرنا ذکر کرنا ذکرہ یذکرو کا مصدر ہے کثرت سے ذکر کرنے کے لیے ذکرہ بولا جاتا ہے یہ ذکر سے زیادہ بلیغ ہے تو ترجمہ ہے یا نصیحت مانتا تو نصیحت کرنا اسے نفع پہنچاتا اما لیکن من استغنا من جو استغنا اس نے بے پرواہی کی
पास्ट टेंस है, वाहिद मुज़क्कर गायब। अम्मा मन इस्तगना, लेकिन जिसने बेपरवाही की, फ़अंत लहू तसद्दा, फ़ फिर अंत तू यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लहू उसके लिए, ल के लिए, हु वो उसके लिए, लहू उसके लिए, तसद्दा फ़िक्र करते हो, तसद्दा तू फ़िक्र में है, तू दरपे है। तसद्दी से जिसके मायने किसी चीज़ के दरपे होने और आमने सामने होने के हैं। प्रेजेंट मुज़ारे का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी कि सेकंड पर्सन। तसद्दी सदा से माखूज है, सदा आवाज़ बाज़गश को कहते हैं। इस एतबार से तसद्दा के मायने हुए किसी चीज़ के इस तरह मुकाबिल होने के जिस तरह सदाए बाज़गश मुकाबिल होती है। तो तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए फ़िक्र करते हैं, यानी कि अम्मा मन इस्तगना फ़अंत लहू तसद्दा, और लेकिन जो बेपरवाही करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए फ़िक्र करते हैं। अब हम तफसीर में देखेंगे कि ये किसका ज़िक्र हो रहा है। वमा अलैका, व और मा नहीं, अला पर, का तुझ पर, अलैका तुझ पर, अल्लाह अगर नहीं, यज़्ज़क्का वो संवरे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि अगर वो ना संवरे। वह और अम्मा लेकिन, मन जो, जाअका आया तेरे पास, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यसा दौड़ता हुआ, यसा वाहिद मुज़क्कर गायब मुज़ारे का सीगा है, सा से दौड़ता हुआ, तेज़ी से चलता होगा, चल रहा होगा या चलता है। तो लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया, वह हुआ यख्शा, और वह और हुआ वो, यख्शा डरता है। फ़अंत फ फिर अंत तू, अनहु उससे, तलहा तगाफुल करते हैं, तलहा तू गाफिल करता है। तलही से जिसके मायने खेलने और किसी चीज़ में वक्त गुजारने और मशगूल होने के हैं। जब इसके साथ आन आता है तो इसके मायने तगाफुल करने के होते हैं। प्रेजेंट का टेंस है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तो फ़अंत अन्हु तलहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तगाफुल करते हैं, यानी कि जो आपके पास दौड़ता हुआ आया और आप डरता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तगाफुल करते हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्नहा बेशक ये, तज़किरा नसीहत है, हरगिज़ नहीं ये बेशक ये नसीहत है। फमन सो जो, शाअ चाहे, ज़करा इस नसीहत को कबूल करे, हासिल करे। ज़करा उसको याद किया, उसको ज़िक्र किया। पास्ट टेंस हु ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब। फ़ी में सुहुफ़ सहीफ़े औराक़, मुकर्रमा बाइज़्ज़त मुकर्रम इकराम वाले, बाइज़्ज़त औराक़ में, मुकर्रम औराक़ में, मरफ़ूआ बुलंद हुआ हुआ, मुतहरा पाक हुआ हुआ, यानी कि ये जो नसीहत है ये किस में है, ये बाइज़्ज़त औराक़ में है जो कि बुलंद मर्तबा हैं और इंतहाई पाकीज़ा हैं। बिअयदी सफ़रा, बी के साथ या में, ऐदी हाथों में प्लूरल है, सफ़रा लिखने वाले के, ऐदी हाथ यद की जमा है, सफ़रा लिखने वाले, साफिर की जमा जैसे कतबा कातिब की जमा। वाज़ेह है कि सफ़र के मायने लिखने के भी आते हैं, जो इसी एतबार से हैं कि लिखने में वो शय खुलती है। और ये जो किताब है ये किसके हाथों लिखी हुई है, बिअयदी सफ़रा लिखने वाले के हाथ में, और वो उसकी जो लिखने वाला हाथ है उसकी तारीफ़ है किरामिन बरारा, बुज़ुर्ग नेकोकार। अब इन तमाम चीज़ों की जब हम तफसीर देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ये बिअयदी सफ़रा लिखने वाले हाथों से क्या मुराद है और किरामिन बरारा से क्या मुराद है। तो बरारा नेकोकार, किराम बुज़ुर्ग इकराम वाले। कुतिला हलाक हुआ, कत्ल हुआ,
واحد مذکر غائب پیسو وائس، مارا گیا یعنی مارا جائے جو پاسٹ ٹینس ہے، بد دعائے جملے میں ہے مارا جائے، لیکن کلام الہی میں مراد ہوتا ہے کہ ایجاد قتل، یعنی اللہ نے ان کے لیے قتل کیا جانا مقرر کر دیا ہے یا رحمت خدا سے ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ قتل الانسان، انسان مارا جائے، ما اکفرا کیسا ناشکرا ہے، من سے، ای کس، شیء چیز، خلقہ اس کو پیدا کیا، یعنی کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفہ، نطفے سے، من سے، اور نطفہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من نطفہ نطفے سے، خلقہ فقدرہ اس کو پیدا کیا، فقدرہ اسے اندازے پر رکھا، ثم پھر، سبیل رستہ، یسرہ اس کو آسان کر دیا، پھر اس کی راہ آسان کر دی، ثم پھر، اماتہ اس کو مردہ کیا، موت دی، فاقبرہ پھر اس کو قبر میں رکھوایا یا اس کو دفن کروایا، ثم پھر، اذا جب، شاء چاہا، انشرہ اس کو نکالا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو نکالیں گے روز قیامت کے وقت، زندہ کریں گے دوبارہ۔ کلا ہرگز نہیں، لما نہیں، یقضی پورا کیا، ما جو، امرا اس کو حکم دیا، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو اس نے ہرگز پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ بس چاہیے کہ وہ دیکھے، انسان، الا طرف، طعامی کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف، طعام کھانا، طعامی اپنا کھانا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان دیکھے یا دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف یا اپنے کھانے کو، انا کہ ہم صببنا اوپر سے ڈالا، ما پانی، صبا گرتا ہوا، صببنا ہم نے بہایا، پاسٹ ٹینس ہے اور پلورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے۔ صب اس کے معنی اس نے بہایا، اس نے اوپر سے ڈالا، اور صبا اوپر سے بہانا، تو ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا، اس سے مراد بارش ہے۔ ثم پھر، شققنا چیرا پھاڑا، ارض زمین کو، شقا پھاڑ کر، اور پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا، فانبتنا پھر ہم نے اگایا، فیہا اس میں، حبا غلہ، حبا کہتے ہیں دانہ، غلہ اناج، گندم اور جو وغیرہ، اناج کے دانے کو حبن اور حبتن کہتے ہیں، حبوب اس کی جمع ہے۔ پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، یا پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا، وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاری، وزیتون ونخلا اور زیتون اور نخلا کھجور یا کھجور کا درخت، وحدائق اور باغات، حدائق جمع حدیقہ کی، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں اور حدائق باغات، غلبہ گھنے، غلبہ موٹی گردن والی، مراد وہ باغ جن میں درخت بہت ہوں، گھنے درختوں والے باغ کو غلبہ، اور گھنے باغات اگائے، وفاکہتوں و ابا، وفاکہہ اور میوہ، اور ابا چارہ کو کہتے ہیں، ابا جانور کے کھانے کی گھاس اور چارے کو کہتے ہیں، لیکن وہ کون سی گھاس اور کون سا چارہ ہے اور اس کی کیا شکل و صورت ہے، اس کے تعین میں اہل لغت کے متعدد اقوال ہیں۔ ابن زید کا بیان ہے کہ انسانی غذا میں فواکہ میوے کا جو درجہ ہے چرندوں کی خوراک میں وہی حیثیت اس کی ہے، یعنی کہ ابا کی، چارے کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رسالہ اس کے تعین کے متعلق سوالات فرمانے لگے، کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین مجھے اپنے اوپر رہنے دے گی، جبکہ
میں کتاب اللہ کی تفسیر میں ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ ابا کیا ہے، پھر خود ہی فرمانے لگے اللہ تعالی نے نہ اس کے تعین کا ہم کو مکلف کیا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ اس سے تفسیر قرآن کے متعلق صحابہ کرام اور سلف صالحین کی انتہائی احتیاط کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارا یہ زمانہ ہے کہ ہر منکر حدیث اور عمل بالقرآن کا دعوے دار جو چاہتا ہے بلا تکلف اپنی طرف سے قرآن مجید کے معنی بیان کر دیتا ہے۔ اب کی جمع اوب آتی ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، متاع فائدہ، فائدے کی چیز، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، انعام چوپائے، کم تمہارے اور تم لی ان کے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا پھر جب، جاءت آئے، صاخہ کان پھوڑنے والی، صاخہ کان پھوڑ دینے والی۔ صاخہ وہ چیخ ہے جو کانوں کو پھوڑ دے، یعنی اپنی سختی کے باعث بہرا کر دے، اور اسی سے قیامت کو صاخہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ نے آیت فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کی یہی تفسیر کی ہے، تو ترجمہ ہوا پھر جب آئے کان پھوڑنے والی، یعنی کہ بہت تیز آواز، صاخہ۔ یوم وہ دن، یفرّ بھاگے، مرء انسان، مرد آدمی، من سے، اخیہ اپنے بھائی سے، یعنی کہ جس دن بھاگے آدمی اپنے بھائی سے، وہ امہ اور اپنی ماں سے، امہ اپنی ماں سے، وہ ابیہ و اور ابیہ اپنا باپ، صاحبتہ و اور صاحبتہ اپنی بیوی، و بنیہ اور اپنے بیٹے، یعنی جس دن بھاگے آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، کہ اس کو خود اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ لکل امرئ ہر آدمی کے لیے، منہم ان سے، یومئذ اس دن، شأن حالت، فکر، یغنی اسے کافی ہوگی، یعنی کہ اس دن ان میں سے ہر ایک آدمی کو ایک فکر ہے جو اسے کافی ہوگی۔ شأن کے معنی دھندہ، فکر، حال، کسی اہم معاملے یا حال کو خواہ و برا ہو یا بھلا شأن کہتے ہیں۔ شؤون جمع ہے اس کی، شأنہم ان کا کام، ان کا معاملہ، وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکتے ہوئے، مسفرہ چمکدار، روشن، صفر کا معنی ہے سر پوش یا پردہ ہٹا دینا، جیسے صفر العمامہ عن الرأس، سر سے امامہ ہٹا دیا گیا۔ صفر البیت گھر میں جھاڑو دینا، خاک صاف کر دینا۔ سفرہ اس نے سفر کیا، اپنے وطن سے ہٹ گیا۔ سافر مسافر، سفرہ سفری کھانا، صفر حقائق کو کھول دینے والی کتاب۔ اسفار جمع، سفیر ایلچی جو مرسل کی حقیقت اور غرض مرسل الہ پہ کھول دیتا ہے، یعنی کہ جس کی طرف جو میسج بھیجنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی سفیر کہتے ہیں۔ سفرہ اعمال نامے لکھنے والے فرشتے۔ سفرہ آفتاب غروب ہونے کے بعد والی سفیدی۔ مسفرہ جھاڑو جس سے کوڑا ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معنی ہیں مسفرہ اور اس سے متعلق الفاظ کے۔ تو یہاں پر چمکنے کے معنی میں، وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ خوشیاں مناتے ہوئے۔ وہ اور وجوہ بہت سے چہرے یا چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبار، ہاں چونکہ وجوہ چہرے جو ہیں وہ مؤنث ہے تو اس لیے ہا ہے علی پر، علیہا اس پر، مؤنث کے لیے۔
غبرہ غبار، ترحقها قطرہ ترحقو چھائے ہوا، ترحقها اس پر چھائی ہوئی، چھائی، قطرہ سیاہی، یعنی کہ ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکفرہ جو کہ کافر ہیں، فجرہ گنہگار، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کافر گنہگار ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ عبس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب یہ اس کا صحیح سے ترجمہ صرف اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو برا منایا، اور وہ نابینا شخص جس آئے تھے ان کے پاس وہ کون تھے، اور کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس کی جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو پھر انشاء تعالی ہمیں یہ ترجمہ مکمل سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایک طریقے سے مثال ہے اس بات کی کہ جب تک کہ آپ صحیح سے تفسیر نہ سیکھیں پڑھیں تب تک آپ خالی ترجمے سے قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے، اور تفسیر سمجھنے کے لیے احادیث کی سمجھ ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا اور حدیث کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو منکرین حدیث ہے اس کے لیے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جہاں پر یہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے کافی انسان کو کہ بغیر حدیث کے علم کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں کہیں یہ نہیں پتہ چل رہا اس پوری صورت میں کہ تیوری چڑھانے والا کون تھا، کیوں چڑھائی، اندھا جو ہے نابینا جو تھا وہ کون تھا، اور یہ ساری باتیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ کس کے متعلق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی پوری ایک شان نزول ہے، پورا ایک واقعہ ہے، تو وہ جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا جانیں گے، اور وہ احادیث سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو جب تک ہمیں اس قرآن کی ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ابھی ہم نے اس کا آدھے مفہوم کو سمجھا۔ آدھے سے مراد یہ کہ ہم نے صرف الفاظ کے معنی اس میں سیکھیں، ہم نے ابھی اس صورت کو سمجھا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی تفسیر میں پھر ہم اس کو صحیح سے سمجھیں گے۔